ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر نہ دلی نہ بخارا، جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، حاصل کسی کامل سے پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، دنیا کو ہے پھر مار کا روح ہو بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، تقدیر کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ، اخلاص عمل مانگ نیا کان کہن سے، شاہاں چے عجب گربن و زنداز گدارا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں بوڑھا بلوچ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ دلی اور بخارا بڑے پر رونق شہر ہیں، وہاں زندگی کی ہر قسم کی سہولتیں اور عشرت موجود ہے، لیکن جو بات تیرے علاقہ بلوچستان میں ہے وہ ان شہروں میں کہاں ہے؟ یہ علاقہ اگرچہ بیابان ہے، یہاں آبادی کم ہے اور خشک علاقے اور پہاڑ زیادہ ہیں، لیکن جو آزادی اور خوشگواری یہاں ہے وہ شہروں میں کہاں؟ خدا کرے کہ اس علاقے کی آب و ہوا تجھ کو پسند رہے۔ بلوچستان کا علاقہ وسیع ہے، شہروں کی طرح محدود نہیں، یہاں پہاڑوں کے دامن وادیاں بھی ہیں، ریگستان بھی ہیں، تو جس درمیان کو چاہے بہتے ہوئے سیلاب کی طرح نکل جا، تجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ انسان کے لیے اصل سرمایہ دنیا کا ساز و سامان اور آرائش و آسائش نہیں، بلکہ اپنی عزت اور عزت نفس کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو خدا مست اور دنیا سے بے نیاز شخص کو تارا کا تاج پہناتی ہے، وہ بوریاں نشین ہو کر بھی تخت نشین ہوتا ہے۔ اس لیے تو اسی علاقے میں دلی اور بخارا جیسی رونق نہ ہونے کو دیکھ، بلکہ یہ دیکھ کہ جو عزت نفس تو یہاں ملحوظ خاطر رکھ سکتا ہے وہ ان شہروں میں نہیں ہے۔ یہ چھپا ہوا فن، یہ باطنی علم کہ جس کی بدولت دارا کا تاج و تخت و تاج ایک درویش کے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے اور بادشاہ اس کے در کے غلام بن جاتے ہیں۔ کسی مرد کامل کسی ولی کو ڈھونڈ کر اسے حاصل کر، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں شیشے کو پتھر بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ قوموں کی قسمت کا اچھا یا برا ہونا ان کے اشخاص پر منحصر ہے، اگر فرد اچھے ہوں گے تو قوم بھی اچھی ہوگی، اگر افراد برے ہوں گے تو قوم بھی بری ہوگی۔ میں مسلمان قوم کے ایک ایک شخص کو اس قوم کے نصیب کا نشان سمجھتا ہوں۔ اگر یہ ستارے بابرکت ہوں گے، مراد یہ ہے مسلمان فردن فردن اچھے ہوں گے تو مسلمان قوم بھی اچھی ہوگی۔ دریا میں موتی حاصل کرنے کے لیے غوطہ لگانے والے جو غوطہ خور ساحل پر ہی بیٹھا رہتا ہے اور دریا میں غوطہ نہیں لگاتا، وہ موتیوں کی دولت سے بے نصیب رہتا ہے۔ جس قوم کے افراد محنت کش، باعمل اور باغیرت ہوتے ہیں، وہ قوم ترقی پر فائز ہوتی ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو تو ان کی بے عملی اور بغیرتی قوم کو لے ڈوبتی ہے۔ اگر اپنے مذہب کو چھوڑ کر مسلمان دوسروں کی غلامی سے آزاد ہوتے ہیں تو اس کاروبار میں مسلمانوں کا گھاٹا ہے، کیونکہ اس کا اصل سرمایہ اس کا مذہب ہے۔ آج کل سیاست سے دین کو الگ رکھنے کا مسلمانوں میں ابلیسی نظام نے جو رجحان پیدا کر رکھا ہے، اس شعر میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ مغربی تہذیب و ثقافت، علوم و فنون اور سیاسی و معاشرتی نظاموں نے انسان کو جنگل کے خونخوار جانور بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہر کوئی بدن کی اشائش کے در پہ ہے اور روح اور اس کے تقاضوں کو بھول چکا ہے۔ ایسا جسم جو روحانی قدروں کے بغیر ہو، انسان و حیوان کا ہی ہو سکتا ہے۔ آج بھی روح اور جسم میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس کا علاج صرف اسلام کے پاس ہے۔
اگر پہلے مسلمان قوم خود اور پھر ان کی پیروی میں اقوام دین اسلام کے بدن و روح دونوں کی پرورش کرنے والے نظام کو اپنا لیں تو افراد بھی صفاتی اعتبار سے انسان رہ سکتے ہیں۔ اللہ کو اہل نظام کے استقلال پر بھروسہ ہے کہ اگر انہوں نے دین کے میدان میں مضبوطی سے اپنے پاؤں جمائے رکھے تو فتح روح کی ہوگی، انسان کی ہوگی۔ اس کے مقابلے میں اگر یورپ کی سمتی ترقی والی اقوام چاہی رہے تو پھر شیطان کی فتح ہوگی، بدن فربہ ہو جائے گا، روح مٹ جائے گی، انسان نما درندے پیدا ہوتے رہیں گے، انسان ختم ہو جائیں گے۔ قوموں کی تقدیر، نصیب یا قسمت میں کیا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کوئی مرد مومن ہو، کوئی اللہ کا کامل مرد ہو تو اس کی بصیرت میں یہ صفت پوشیدہ ہے کہ وہ اپنے ایک اشارے سے قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ کوئی وقت تھا کہ مسلمان قوم میں ایسے بے شمار مرد کامل ہوتے تھے، اب مسلمان ایسے مرد درویش یا مرد فقیر یا مرد مومن کو ترس گئے ہیں۔ اے عہد حاضر کے مسلمان، اے میرے بیٹے، عمل میں اخلاص پیدا کر، اور یہ اخلاص عمل اپنے پرانے اور گزرے ہوئے بزرگوں سے مانگ، کیونکہ ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، ذاتی اغراض کے لیے نہیں۔ اگر تیرے پاس بھی اخلاص عمل آ گیا تو پہلے کی طرح تو دنیا میں پھر سرفراز ہو سکتا ہے۔ کیا عجب ہے کہ بادشاہ بھکاری کو نواز دے اور اسے ہر احتیاج سے سرخرو کر دے۔